تو چند سریوں میں ایک سریہ علی ابن ابی طالب، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سریے میں مسلمانوں کی قیادت میں لشکر کو لے کر گئے تھے، مسلمانوں کی قیادت کیے تھے، اور اس لشکر کے قائد سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے یہ سریہ علی بن ابی طالب کے نام سے مشہور ہے۔ سریہ علی ابن ابی طالب کیا ہے؟ مدینہ منورہ سے تقریباً 400 یا 450 کے لگ بھگ کلومیٹر دور ایک علاقہ ہے، وہاں پر قبیلہ طے آباد تھا، اور آج کل کے زمانے میں حائل اس کے قریب ہی ہے، حائل کا جو مقام ہے، علاقہ ہے، اس کے قریب ہی، تو قبیلہ طے وہیں پر آباد تھا۔ قبیلہ طے کی جو خصوصیت ہے، قبیلہ طے زمانے قدیم سے، پرانے زمانے سے مشہور، تو کیوں مشہور؟ شاید آپ بھی جانتے ہوں گے۔ قبیلہ طے کے ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا حاتم طائی، جو سخاوت میں مشہور تھے، لوگوں کو کھانا کھلانا، مظلوموں کی مدد کرنا، قیدیوں کو آزاد کرنا، مسافروں کی مدد کرنا، اس طریقے سے یہ بہبودی کے کام، سوشل ورک یہ کیا کرتا حاتم طائی۔ تو حاتم طائی اسی قبیلے بنی طے کے ایک فرد تھے، بلکہ اس قبیلے کے سردار تھے حاتم طائی۔ تو وہاں پر ایک معبد تھا جہاں پر غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر کو بھیجا کہ اس کو منہدم کر دیا جائے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کو لے کر وہاں پر چلے۔ روایتوں میں عدی بن حاتم، جو حاتم طائی کے بیٹے تھے، اور اس قبیلے کے اس وقت وہ سردار تھے، عدی بن حاتم، بعد میں یہ اسلام قبول کیے۔ تو عدی بن حاتم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں، خود اپنی آپ بیتی کہتے ہیں کہ میں لوگوں سے سنا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، مذہب غالب آ رہا ہے، جگہ جگہ یہ دین پھیل رہا ہے، تو میں اپنے اندر یہ سوچتا تھا کہ میں تو عیسائی مذہب کا ماننے والا ہوں، اور میں بھی تو اللہ کو مانتا ہوں، خدا کو مانتا ہوں، پھر میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، اور یہ قبیلے والے اپنی آمدنی کا چوتھا حصہ، یعنی پاؤ حصہ اپنی آمدنی کا مجھے لا کر نذرانے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ میں سردار بھی ہوں، خدا کو بھی مانتا ہوں، پیسے کی بھی فراوانی ہے کہ بیٹے جگہ چوتھا حصہ لوگ لا کر پاؤ حصہ اپنی آمدنی کا، انکم کا مجھے دے دیتے ہیں، تو مجھے کوئی دوسرا مذہب قبول کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کیوں کسی اور کا مذہب قبول کروں؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، مذہب پورے عرب پر بھی غالب آ گیا تو بھی میں ان کا دین، ان کا مذہب اسلام قبول نہیں کروں، یہ میں سوچتا رہتا تھا۔ اور میں نے چند اونٹوں کو تیار کر رکھا تھا، اپنے خادموں کو میں نے کہہ دیا تھا، غلاموں کو میں نے کہہ دیا تھا کہ چند اونٹ تیار رکھو جو تیز چل سکتے ہوں، تیز دوڑ سکتے ہیں، ایسے اونٹ تیار رکھ دیے گئے۔ اور میں نے ایک غلام کو کہہ دیا تھا کہ کبھی تم سنو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لشکر ہمارے قبیلے پر آ چکا ہے، ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو مجھے فوری اس کی اطلاع چاہیے، فوری مجھے انفارم کرنا۔ میں نے یہ بھی کہہ دیا۔ خیر دن گزرتے گئے، ایک دن
اچانک میرے ایک خادم نے بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آ کر کہا کہ سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ چکا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ لشکر بہت سے لوگوں پر مشتمل ہے، اور اس لشکر کے ساتھ اس لشکر والوں کے جھنڈے بھی ہیں، ان جھنڈوں کو بھی میں نے دیکھا۔ تو جیسے ہی میں نے یہ بات سنی تو میں نے فوری کہا کہ وہ اونٹ تیار کرو، اونٹ پر کجاوے کسو۔ میں نے اونٹوں کو تیار کیا، اس پر سوار ہوا اور اپنے بیوی بچوں کو سب کو لیا اور لے کر ملک شام کی طرف چلا، سیریا کی طرف میں چلا گیا۔ لیکن جاتے وقت جلدی میں اپنی سگی بہن صفانہ بنت حاتم کو لے جانا بھول گیا۔ صفانہ بنت حاتم کو لے جانا میں بھول گیا۔ اس کے بعد ادھر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر آیا اور آ کر ان کے معبد کو منہدم کر دیا۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کو قبیلے طے کے کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا، قیدی بنا لیا اس لشکر نے، اور قیدی بنا کر لے کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ اور اس قیدیوں میں جو گرفتار ہوئے، ان قیدیوں میں حاتم طائی کی بیٹی صفانہ بنت حاتم بھی تھی۔ صفانہ بنت حاتم بھی اس قیدیوں کے گروپ میں شامل تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیے ان کو لے کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک جگہ مدینہ منورہ مسجد نبوی کے سامنے ایک چھپر میں ٹھہرنے کے لیے جگہ دی، سب کو وہاں پر ٹھہرا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سب کو ٹھہرا دیا، اور ٹھہرانے کے بعد صفانہ کہتی ہیں، صفانہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اپنے چچیرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میری سفارش کی تھی، میرا ریکمنڈ کی تھی کہ مجھے چھوڑ دیا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم کسی کی سفارش نہیں کرتے، وہ جب آئیں گے تمہارے پاس، وہ آئیں گے، جب وہ آئیں گے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس جب آئیں گے، تم خود اپنی داستان ان کے سامنے سناؤ، تم خود اپنی داستان ان کے سامنے سناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھے، عصر کی نماز پڑھانے کے بعد ان قیدیوں کے پاس سے گزرے تو صفانہ کھڑی ہوئی، حاتم طائی کی بیٹی، زبان اچھی تھی، یعنی گفتگو اچھی کی کرتی تھی وہ عورت۔ تو صفانہ نے کہا کہ اے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رہا کر دیجیے، میرا والد بہت سخی آدمی تھا، میرا والد یعنی حاتم طائی بہت سخی آدمی۔ حضور نے پوچھا کہ تمہارے والد کون ہیں؟ صفانہ نے کہا کہ میرے والد حاتم طائی، میرے والد بہت نیک آدمی تھے، میرے والد اپنی قوم کے سردار تھے، قیدیوں کو آزاد کرتے تھے، بہادروں کی قدر کرتے تھے، ان کی حمایت کرتے تھے، پریشان حال لوگوں کی مدد کرتے تھے، اور لوگوں کی مہمان نوازی کرتے تھے، محتاج لوگوں کی جو ضروریات ہوتے ہیں وہ ضروریات پوری کرتے تھے، مصیبت کے مارے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ میرے والد کے پاس اگر کوئی بھی شخص آتا تو خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ میرے والد حاتم طائی کے پاس اگر کوئی بھی شخص آتا تو خالی نہیں جاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گفتگو سنی، فرمایا اے خاتون، تم نے جو اپنے والد کی صفات بیان کی ہیں یہ صفات تو مومنوں کی صفات ہیں۔ اگر تمہارا والد مسلمان ہو کر فوت ہوتا، مسلمان ہو کر تمہارے والد کا انتقال ہوتا تو ہم اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، لیکن وہ مسلمان ہو کر نہیں مرا، مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم تمہاری ضرور مدد کرتے اور تمہارے والد کے لیے ضرور رحمت کی دعا ہے۔ حضور نے ایک دن یہ گفتگو سنی، چلے گئے،
दूसरे दिन फिर उसने यही कहा, हुजूर सुन लिए चले गए। तीसरे दिन फिर वहाँ से जब गुजर हुआ तो सफाना कहती हैं कि मैं 2 दिन बोली, कुछ भी जवाब नहीं दिए, मैं खामोश हो गई। अब मैं तीसरे दिन कुछ नहीं बोलना चाहती, मायूस हो गई। तो फिर वो उनके पीछे एक नौजवान थे, कौन थे? वही अली रज़ी अल्लाह ताला। उन्होंने मुझे इशारा किया, बोलो अपनी दास्तान सुनाओ। जब उन्होंने कहा तो मैं उठकर फिर बोली, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लिए गुफ्तगू। उसके बाद उसने कहा कि मेरा जो मददगार था, मेरी जो मदद करने वाला था, वो तो भाग गया। हुजूर ने पूछा, कौन था तुम्हारी मदद करने वाला? मेरा बड़ा था, मेरा वली था, मेरा भाई था, अदी बिन हातिम था, वो भाग गया, मुझे छोड़ दिया, मुझे छोड़कर भाग गया, मुल्क शाम की तरफ भाग गया। हुजूर ने फरमाया, अदी बिन हातिम अल्लाह और उसके रसूल से भाग गया। उसके बाद हुजूर ने फरमाया कि ठीक है, जब तुम इतना कह रही हो, जाओ हम तुमको आज़ाद करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाह लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़ज़्ज़ू मिन हawlik। अल्लाह की रहमत से ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन पर नर्म है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की रहमत से आप इन पर नर्म है। अगर आप सख्त होते, सख्त मिजाज होते, तो आपके अतराफ कोई भी नहीं रहता, या आपके अतराफ जो जमघट्टा है, लोगों का हुजूम है, ये कुछ भी नहीं रहता। फ़अफ़ु अन्हुम, अल्लाह ने फरमाया कि आप मुआफ़ फरमाइए इन सबको, वस्तग़फ़िर लहुम, और इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाइए। अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया। हुजूर ने अदी बिन हातिम की बहन, हातिम ताई की बेटी सफ़ाना बिन्त हातिम को बग़ैर कुछ लिए के मुआफ़ कर दिया और आज़ाद कर दिया। फरमाया कि जाओ तुम आज़ाद हो, मैंने तुमको मुआफ़ कर दिया। और हुजूर ने फरमाया, ऐ सफ़ाना, जाना है तो अकेली नहीं जाना, तुम्हारे कबीले के कोई बाएतमाद मोतबर कोई लोग हैं, कोई काफ़िला है, तो उनके साथ ही जाना। जब तक कोई मोतबर आदमी ना मिले, यहीं रहो, जाने की ज़रूरत नहीं। तो सफ़ाना ने कहा कि फ़लाँ कबीले के लोग हमारे मोतबर हैं, बाएतमाद हैं, वो आए हुए हैं, मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ। हुजूर ने उसके लिए, सफ़ाना के लिए ऊँट दिया, जाने के लिए, सवारी के लिए एक ऊँट दिया, और हुजूर ने उसके लिए एक जोड़ा कपड़े दिए हुजूर ने। और कपड़े देने के बाद हुजूर ने जाते वक्त कुछ नगद रकम, कुछ कैश भी हुजूर ने उसके लिए दिया। वो बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई, और सीधे वहाँ से निकली और मुल्क शाम जाकर अपने भाई को खूब बरहम हुई, अपने भाई के ऊपर खूब गुस्से में आ गई, गलत बातें अपने भाई को उसने कह दिया। अदी बिन हातिम बोला कि बहन, ये वक्त इस किस्म की बातें करने का नहीं है, पहले ये बोलो तुम जहाँ गई थी वहाँ के क्या हालात हैं, तुम जिसके पास से आ रही हो उनका तुम्हारे साथ कैसा सलूक रहा। तो सफ़ाना ने कहा कि अदी, मैं तुमको मशवरा देती हूँ कि फौरी चले जाओ और जाकर उनके पास इस्लाम कबूल करो, मुसलमान हो जाओ। अब मेरे वालिद, अपने वालिद हातिम ताई से भी बेहतर आदमी है, अपने वालिद बहुत सखी थे, बहुत लोगों की मदद करते थे, उनसे भी बेहतरीन आदमी हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फौरी चले जाओ। अदी बिन हातिम फरमाते हैं कि मैं वहाँ से निकला और सीधा मदीने मुनव्वरा आया। मदीने मुनव्वरा आने के बाद मैं मस्जिद नबवी गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होने के बाद मैं देखा कि हुजूर मस्जिद से निकल रहे हैं। हुजूर को मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अदी बिन हातिम हूँ, हातिम ताई का बेटा। हुजूर बहुत खुश हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे लिए और लेकर अपने मकान की तरफ चल पड़े। हुजूर फरमाए, चलो मेरे मकान को चलो, मेरे घर को चलो। हुजूर लेकर अपने घर को लेकर चले। रास्ते में मैंने देखा कि एक औरत हुजूर को रोक ली, एक औरत ज़ईफ़ थी, वो औरत हुजूर को रोक ली
حضور رک گئے، حضور رک گئے، رک کر اس عورت نے کچھ اپنی داستان حضور کو سنائی۔ حضور کھڑے خاموش اس عورت کی پوری بات سنیں تو میرے دل میں خیال آیا کہ اگر حضور بادشاہ ہوتے تو بادشاہوں کی عادت ایسی نہیں رہی، بادشاہ ایسا جو رکایا نہیں رک جاتے، جو کچھ سنانا چاہ رہا ہے اس کی بات سنتے نہیں ٹھہر جاتے، یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ عظیم شخصیت ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھر لے کر چلے، گھر میں ایک مسند تھی، ایک اچھا سا بڑا سا تکیہ تھا، مسند تھی، کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اس مسند میں، وہ مسند حضور نے رکھی۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ اب حضور اس پر تشریف فرما ہوں گے، اس پر حضور بیٹھیں گے، لیکن حضور نے فرمایا اے عدی اس پر بیٹھو، اے عدی اس پر بیٹھو۔ میں نے عرض کیا کہ آپ بیٹھیے، حضور نے فرمایا نہیں 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 تم ہی بیٹھو۔ حضور جب مجھے اصرار کیے، فورس کیے تو میں مجبوراً اس پر بیٹھ گیا اور حضور سامنے نیچے فرش پر بیٹھ گئے۔ پھر مجھے دوسری مرتبہ یہ چیز ہوئی کہ حضور بادشاہ نہیں ہے، حضور بادشاہ نہیں ہے، بادشاہوں کی ایسی عادتیں نہیں ہوتی، بادشاہ تو بڑی جگہ پر اونچی جگہ پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عدی کیا تم عیسائی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں میں عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن عیسائی مذہب میں یہ نہیں ہے لیکن تم ایسا کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ ہاں تم عیسائی مذہب کے ہو کر لوگوں کا اب ان کے مال کا پاؤ حصہ، چوتھائی حصہ تم لے لیتے ہو۔ عدی نے کہا کہ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، حالانکہ یہ تمہارے مذہب میں جائز نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، جب حضور نے یہ باتیں جو بالکل چھپی ہوئی باتیں تھیں، راز کی پوشیدہ باتیں تھیں، سیکرٹ باتیں تھیں، یہ حضور نے جب بتلا دی تو مجھے یقین ہو گیا کہ حضور کوئی بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ حضور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سب ارشاد فرمایا تو عدی بن حاتم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور عدی بن حاتم اسلام قبول کر لیے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ عدی بن حاتم کے دل میں خیال آیا اسلام یہ مذہب ہے، پھر اسلام کے ماننے والوں کے اوپر ایسا ظلم کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عدی تم دیکھو گے کہ ایک عورت تنہا قادسیہ کے علاقے سے مکے کا سفر کرے گی، مکے کا سفر کرے گی، اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، یعنی راستہ اتنا پرامن ہو جائے گا، پیسفل ہو جائے گا کہ سب ڈر ختم ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ عدی تم دیکھو گے مسلمانوں کے پاس مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ مسلمان زکوٰۃ اور صدقہ لے کر نکلیں گے لیکن قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، اتنی مال کی فراوانی۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا اے عدی تم ان قریب سنو گے کہ بابل کا جو محل ہے اسے مسلمانوں نے فتح کر لیا، کسرا کا جو محل ہے ایران کا، یعنی جو ایران کا جو علاقہ ہے اسے مسلمانوں نے فتح کر لیا، تم یہ بات سنو گے۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جو پیشن گوئیاں ارشاد فرمائی تھی وہ سب پوری ہوئی، لیکن جو بابل کا محل تھا، کسرا کا محل تھا، میں نے اپنی زندگی میں تو نہیں دیکھا لیکن بعد میں ضرور وہ فتح ہوگا۔ حضور نے فرمایا ضرور ہوگا۔ اس طریقے سے بنو تیک کی ایک کثیر آبادی، زیادہ آبادی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے داخل اسلام ہو گئی، اسلام قبول۔ یہ 9 ہجری میں ہوا، 9 ہجری کے واقعات